وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. عزیز بھائیوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا میرا عنوان مقرر کر دیا گیا ہے دین حنیف اور اس سے انحرافات. اب ظاہر بات ہے کہ اس قید کی پابندی میں رہتے ہوئے مجھ کو آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو مختصر طور پر یہ بتا دوں کہ دین حنیف کیا ہے اور کہاں سے اس کو لیا جا سکتا ہے، تاکہ اس کے بعد جو انحرافات ہیں ان کی حقیقت اور واقعیت آپ کو سمجھ میں آئے. دین حنیف، لفظ حنیف کے معنی ہوتے ہیں ادھر ادھر کی توجہات سے ہٹ کر کے بالکل ایک رخ پہ چلنے والا، ایک رخا جس کو کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ ایک رخ مسلمان تھے، یعنی محض اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والے مسلمان تھے اور دائیں بائیں سے ان کو کوئی تعلق نہیں تھا. تو ایک رخا ہونا یہ اصل میں دین حنیف کی خصوصیت ہے. ایک رخا ہونے کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ ہم اپنا دین حنیف کہاں سے لیں، اور دوسرے یہ کہ اس دین حنیف کی اساسی اور بنیادی تعلیمات کیا ہیں. ہم دین کہاں سے لیں، یہ مسئلہ کچھ زیادہ پیچیدہ نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت صاف صاف واضح طور پر بیان کر دیا ہے. کیا واضح طور سے بیان کر دیا ہے؟ واضح طور سے یہ بیان کیا ہے کہ حکم دینے کا جو حق ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. یعنی الحکم الا للہ، حکم دینے کا کام یہ محض اللہ تعالیٰ کا ہے، یا حکم دینے کا حق یہ محض اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر. یہ بات یاد رکھو کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لہذا اس کائنات میں حکم بھی اللہ تعالیٰ ہی کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا. تو اب ظاہر بات ہے کہ جب حکم دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اسی کا حکم چل سکتا ہے اور کسی کا حکم نہیں چل سکتا ہے، نہ کسی کا حکم چلنے کی کوئی گنجائش رکھی گئی ہے، تو اب ہمیں اپنا دین کس سے لینا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے لینا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے اس کو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا. ہم اپنی طبیعت سے اپنے مزاج سے یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ ہم اپنے مزاج سے اگر یہ کام کریں تو جو اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی سمجھ لیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ہم سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اس کی جو مرضیات ہیں، وہ جو کچھ ہم سے چاہتا ہے ان احکامات اور مرضیات کو اور اس کی چاہی ہوئی چیزوں کو ہم اسی سے معلوم کریں بجائے اس کے کسی اور سے معلوم کریں. اب اللہ تعالیٰ سے اس کی مرضیات کیسے معلوم کی جا سکتی ہیں؟ اس کی یہ شکل تو نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے کمرے یا آنگن میں اتر کر کے آئے اور آ کر کے اس سے بیان کر جائے کہ صاحب میری فلاں فلاں مرضی ہے، اس کی تم پیروی کرو. یہ شکل نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ شکل بھی نہیں ہو سکتی ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان خلا میں کوئی ریڈیو اسٹیشن لگا دیا جائے اور وہاں سے روزانہ نشر ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے، اس مرضی کو سارے لوگ سن لو اور اس کے مطابق عمل کرو. بس خلائی پیغام دیا جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ انسان ہے، وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نمونہ کیا ہے، کس ڈھنگ سے کریں. کوئی بڑا انسان جو اس سے بڑا ہو اور جو پیروی کے لائق ہو، قابل اعتماد ہو، ایسا انسان ہم کو یہ بتا جائے لفظاً بھی اور عملاً بھی کہ یہ کام کرنا ہے اور اس ڈھنگ سے کرنا ہے. یہ انسان کے مزاج میں رکھ دیا گیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضیات کو بتانے کا راستہ یہ اختیار کیا
کہ اپنے پیغمبر بھیجے اور پیغمبروں پر اپنی وحی نازل کی اور پیغمبروں کو اپنے کردار اور عمل کے اعتبار سے اس قدر بلند بنایا اور ایسا صاف ستھرا اور پاکیزہ بنایا کہ بڑا سے بڑا دشمن بھی یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جائے کہ صاحب یہ انسان بالکل کامل انسان ہے، اس میں خطا اور غلطی کہیں سے نظر نہیں آتی ہے۔ اس مناسبت سے میں آپ کو بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں زندگی گزار رہے تھے تو مکے کے لوگ بڑے سخت مخالف تھے، بڑی سخت عداوت آپ سے تھی، لیکن اس عداوت کے باوجود ان لوگوں کا حال کیا تھا؟ ابو جہل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس امت کا اس کو فرعون کہا گیا ہے، اس قدر سرکش اور بدماش تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ یا محمد لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت بہ، اے محمد ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے۔ یہ کتنی صاف بات کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن جو چیز آپ لے کر کے آئے ہیں اس کو ہم کسی صورت سے مان نہیں سکتے۔ یعنی صاف اقرار تھا کہ آپ نہایت پاکیزہ انسان ہیں، آپ کو جھٹلانا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ کہ ضد تھی کہ جو کچھ لے کے آئے ہیں اسے نہیں تسلیم کریں گے، وہ ہمارے پرکھوں سے دادا پردادا سے جو کچھ آتا جا رہا ہے اس کے خلاف ہے، لہذا اس کو نہیں مان سکتے۔ تو بہرحال میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضیات کو انسان تک پہنچانے کا راستہ اور طریقہ کیا اختیار کیا کہ پیغمبر چنے، انسانوں ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر چنے، ان پر اپنی وحی نازل کی، ان کو ہر طرح کی غلطیوں سے اور خطاؤں سے محفوظ رکھا، اور اس کے بعد بقیہ انسانوں سے کہا کہ تم اس کی پیروی کرو، اور پیغمبر کو یہ توفیق دی کہ وہ جو کچھ لوگوں سے کہتے ہیں، جس راستے کی دعوت دیتے ہیں اور جن باتوں کی طرف بلاتے ہیں اس راستے پر وہ خود بھی چلتے ہیں، ان باتوں پر وہ خود بھی عمل کرتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو وہ خود بھی پرکھ کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو اس طریقے سے یہ کام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ اختیار کیا اور پیغمبر کے ذریعے سے اپنی مرضیات ہم کو پہنچائیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی مرضیات جاننے کا راستہ ہمارے پاس کیا ہے؟ پیغمبر ہے۔ چونکہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضیات کے پہنچانے کے لیے منتخب کیا، لہذا پیغمبر کو کیسے کیسے محفوظ کیا ہے اور کیسے کیسے پابند کیا ہے، اس کا تھوڑا سا نقشہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، آپ چاہتے تھے کہ جو مشرکین ہیں وہ کسی صورت سے ایمان لے آئیں، اس کے لیے بڑی خواہش تھی آپ کی۔ قرآن مجید میں 2 جگہ کہا گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کو مومن بنانے کی دھن میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، اپنے آپ کو تباہ کر ڈالیں گے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ ان کو مومن بنانے کی دھن میں افسوس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، اتنی خواہش تھی۔ مکہ کے ایک وفد نے آپ کو بلایا اور کہا کہ ہم بھی آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، آپ ایسا کیجئے کہ جو پیغام آپ دے رہے ہیں اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیجئے، ذرا سا اس میں ترمیم کر دیجئے، ہم بھی آپ کو ماننے کے لیے اور آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ کی اس قدر دھن اور خواہش تھی مسلمان بنانے کی کہ اسی چکر میں آپ اپنے آپ کو گویا ہلاک کر دینا چاہتے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ ایمان لانے کے لیے آمادہ نظر آئے، تھوڑی سی شرط لگائی تو آپ کے دل میں اس طرح کے خیالات گزرے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا حرج ہے، یہ بھی مسلمان ہو جائے اور سارے لوگوں کو ہدایت مل جائے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وعید نازل ہوئی۔ کیا فرمایا گیا؟ وَإِن قَعَدُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ وَإِن قَعَدُوا لَيَفْتَنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، ایسا لگتا ہے یا یہ کہ قریب تھے کہ یہ لوگ اس وحی کے بارے میں آپ کو فتنے میں ڈال دیں
جو وحی ہماری طرف سے آپ کے پاس جاتی ہے. اور اگر ایسا ہو جاتا تو یہ لوگ یقیناً آپ کو بڑا پکا اور بڑا مخلص دوست بنا لیتے، اور ایسا یہ لوگ تو کر لیتے. لیکن لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اگر ہم نے آپ کو اس نازک موقع پر ثابت نہ رکھا ہوتا تو تھوڑا سا آپ ان کی طرف جھک جاتے، شیئا قلیلا، تھوڑا سا آپ ان کی طرف جھک جاتے. مگر تھوڑا سا جھکنے کا نتیجہ کیا ہوتا؟ اذا لذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، ایسی صورت میں ہم آپ کو زندگی میں بھی ڈبل سزا دیتے اور موت کے بعد بھی ڈبل سزا دیتے. اللہ نبی کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ ان کی بات میں آ کر کے تھوڑا سا ان کی طرف جھک جاتے تو کیا ہوتا کہ آپ کو زندگی میں بھی ڈبل سزا دی جاتی اور مرنے کے بعد بھی ڈبل سزا دی جاتی. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر آپ ہمارے خلاف کسی کو مددگار نہ پاتے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی جو ہمارے خلاف آپ کی مدد کے لیے پہنچ سکتی، ایسی گرفت اور پکڑ کرتے. تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سا بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہٹنے کی گنجائش نہیں دی گئی تھی. مشرکین نے جو کہا تھا کہ تھوڑا سا بدل دیجئے، اس کا جواب کیا بتایا گیا؟ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، آپ کہہ دیں کہ مجھے اس بات کا حق نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر دوں اس میں. ان اتبع الا ما يوحى الي، میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے دین کے بارے میں کچھ کہنے کا کوئی اختیار اور پاور نہیں رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا جاتا تھا کہ اللہ کی مرضی یہ ہے، اس کا دین یہ ہے، اس کی بات یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے. تو جو کچھ بتایا جاتا تھا آپ لوگوں کو وہی بات بتاتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے کہ اپنی طرف سے آپ کو یہ بات بتا دیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف طریقے سے کہی کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ خواہش سے کوئی بات نہیں بولتے، یعنی اپنی مرضی اور اپنے ارادے اور اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحی، یہ تو محض وحی ہے جو آپ کے پاس بھیجی جاتی ہے. یعنی آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ سب وحی الہی کی روشنی میں کہتے ہیں، اپنی فکر سے اور اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں. اپنی رائے اور اپنی فکر سے کوئی بات کہنے یا کوئی کام کرنے کی حد کیا تھی، اس کا بھی ایک واقعہ سن لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیک وقت 9 بیویاں تھیں، اور آپ روزانہ عصر کے بعد جا کر کے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ہر ایک کے پاس بیٹھتے تھے. 10 منٹ یا 15 منٹ کا وقفہ ہر ایک کو مل جاتا تھا. حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس کہیں سے شہد آیا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تو وہ شہد کا شربت بناتی اور آپ کو پلاتی. اس شہد کے شربت بنانے میں اور پلانے میں اور بیویوں کے اعتبار سے وقت کچھ زیادہ لگ جاتا، اور جگہ مثال کے طور پر 10 منٹ لگتا ہے تو یہاں 20 منٹ لگ جاتا، یا اور جگہوں پر 15 منٹ لگتا تو یہاں 25 منٹ لگ جاتا. کچھ وقت تھوڑا زیادہ لگ جاتا تھا. اب بعض ازواج مطہرات نے سوچا کہ آپ کو کوئی ایسی حکمت لگائی جائے کہ اس کام سے روک دیا جائے تاکہ ان کے پاس زیادہ وقت نہ دیں. جتنا وقت ہمارے پاس دیتے ہیں اتنا ہی وقت وہاں بھی دیں، زیادہ وقت نہ دے سکیں. غیرت ہوتی ہے، اور بہرحال وہ بھی انسان تھی. انہوں نے ایک حکمت لگائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس آئیں تو آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر ایک قسم کا درخت کا لاسا ہوتا ہے یا اس میں سے نکلتا ہوا رس ہوتا ہے، اور اس میں ذرا سی ناگوار بو ہوتی ہے جس کو ہیک کہتے ہیں، تھوڑی سی ہیک ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بہت ہی صفائی پسند تھے. کسی قسم کی کوئی بو ناگوار قسم کی آپ کے ساتھ پائی جائے ہرگز یہ گوارا نہیں تھا. آپ کے جسم سے خود بھی خوشبو نکلتی تھی، اس کے علاوہ بھی آپ خوشبو استعمال کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جس سے تم بات نہیں کرتے. یعنی میرے پاس فرشتے آتے ہیں، لہذا میرے لیے اس کی ضرورت ہے کہ میں اس کا زیادہ اہتمام کروں. تو یہ بات سب کو معلوم تھی.
انہوں نے سوچا کہ جب یہ بات کہی جائے گی تو لازماً آپ یہ کہیں گے کہ کوئی بات تو نہیں ہے، میں نے شہد کا شربت کیا ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ جب شہد کا نام لیں گے تو ہم کہیں کہ ہو سکتا ہے شہد کی مکھی نے وہ چوس لیا ہو، اس لیے بھیک آ رہی ہو۔ یہ سب آپس میں تدبیر کر لی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد حضرت زینب کے پاس گئے، شربت پیا، اس کے پاس دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے؟ کہا کہ نہیں کوئی بات تو نہیں ہے، بس میں نے شہد کا شربت پیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ شہد کی مکھی نے مغافیر چوسا ہو اور اس کی بو آ گئی ہو۔ خیر وہاں بات ہوئی، اس کے بعد دوسری جگہ گئے، دوسری بیوی نے بھی یہی بات کہی، دو نے تین نے یہی بات کہی، تو آپ کو تقریباً یقین آ گیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ لہذا آپ نے کہا کہ دیکھو میں نے شہد تو پیا ہے، خیر ٹھیک ہے میں شہد نہیں پیوں گا۔ آپ نے یہ کہہ لیا کہ میں شہد نہیں پیوں گا، ازواج مطہرات کو اس کے فوراً بعد افسوس بھی ہوا کہ دیکھو ایک نعمت تھی، ہم لوگوں نے اس تدبیر سے یا سازش سے آپ کو اس نعمت سے محروم کر دیا، بڑی غلطی کی۔ ان کو فوراً اس کا احساس ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں کہا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی ہے۔ دیکھیے بالکل ذاتی معاملہ ہے، داخلی معاملہ ہے، گھریلو معاملہ ہے، امت کا معاملہ نہیں ہے، شریعت کا معاملہ نہیں ہے، لیکن نبی بہرحال اپنے ہر کام میں نمونہ ہوتا ہے، اور نبی جو کام بھی کرے امت اس کی پیروی کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی ٹوک دیا۔ کیا ٹوکا؟ قیامت تک یہ آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ اس کو حرام کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ آپ نے حرام نہیں کی تھی، لیکن آپ کے رک جانے کا معنی یہ تھا کہ امت یہ سمجھتی کہ یہ چیز حرام ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اس کو حرام کیوں کر رہے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنے بیویوں کی مرضی چاہتے ہیں، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی آپ نے یہ غلط کام کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا، لیکن آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اسی پہ بس نہیں کیا، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے کہ اگر کوئی قسم کھاؤ اور اس کو توڑو تو اس کا کیا کفارہ ہو۔ یعنی آپ نے یہ کہا کہ اب میں شہد نہیں پیوں گا، یہ ایک طرح کی قسم یا نظر ہے، اس کو آپ توڑیے اور توڑنے کے بعد اس کا کفارہ بھی دیجیے، یہ ہوا۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پابند تھے اللہ تعالیٰ کے حکم کے کہ اپنی طرف سے معمولی قسم کا اقدام بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ذاتی معاملے میں بھی کوئی ایسی چیز جو ممنوع نہیں ہے اس کو ممنوع نہیں کر سکتے تھے اپنے اوپر، کیونکہ اس سے نمونہ تیار ہو جاتا جو امت کے لیے غلط ہوتا۔ تو اس حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا گیا۔ اس پابندی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس لیے کہ رسول جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ بعینی وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس کے خلاف آپ کوئی چیز پیش ہی نہیں کرتے، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی مرضی کی چیز ہوتی ہے اور اللہ کی بتائی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ لہذا رسول کی اطاعت و پیروی کی جائے، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس طرح سے ہمارے سامنے دو چیزیں آ گئی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تعلق سے ہمارے سامنے ایک تو اللہ تعالیٰ کا کلام آ گیا قرآن مجید، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مطلوع کی صورت میں نازل ہوا ہے، یعنی یہ ایسی وحی ہے جو وحی ہونے کے ساتھ ساتھ تلاوت بھی کی جاتی ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمان اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس شکل میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، یہ قرآن مجید ہم سے کیا چاہتا ہے، کس جگہ کون سی بات کہی ہے اس نے اور اس کی کیا تفصیل ہے، یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور عملاً کر کے اس کو دکھلایا، اور صحابہ کرام کو عملاً اس میں چلا کر کے دکھلایا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور آپ کا فعل اور صحابہ کرام نے جو کچھ آپ کے سامنے کیا اور اسے آپ نے برقرار رکھا، اس پر ٹوکا نہیں، یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے مرضی کی نمائندہ ہیں
اور یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو جاننے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہمارے لیے دین کے جاننے کا ذریعہ ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کا کلام اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، جو کبھی قول کی شکل میں ہے، کبھی فعل کی شکل میں ہے، اور کبھی صحابہ کرام کے اعمال کو برقرار رکھنے کی شکل میں ہے۔ یہ احادیث، یہ دونوں چیزیں مل کر کے اللہ تعالیٰ کی ساری مرضیات کو پورا کر دیتی ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کا دین اور اس کی مرضی جاننے کا راستہ یہی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہم کو آگاہ کر دیا کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارے لیے اس میں سے کیا گنجائش ہے، کیا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا، جیسا کہ ابھی میں نے خطبے میں پڑھا تھا، کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی بات جو دین کے اندر ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ دین کے اندر کوئی بھی نئی بات ایجاد کی جائے تو وہ بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ کچھ بدعتیں تو اچھی ہیں، بہتر ہیں، حسنہ ہیں، ان کو اختیار کرو، اور کچھ بدعتیں بری ہیں اور خراب ہیں، ان کو چھوڑ دو، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے صاف فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور آپ غالباً سمجھ سکتے ہیں آسانی سے کہ جب حکم دینے کا حق محض اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پہنچانے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کیا ہے، لہذا آپ کا منصب ہوا اللہ تعالیٰ کے احکام کو لینے اور بیان کرنے کا۔ تو اب کوئی شخص اگر دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے اور اپنے شخص کے لیے، اپنی شخصیت اور اپنے ذات کے لیے اللہ تعالیٰ کا حق استعمال کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب استعمال کرتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کے ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو امتی ہے، جس کے پاس وحی نہیں آتی ہے، جو اللہ نہیں ہے اور اللہ کا نمائندہ بھی نہیں ہے، وہ انسان دین میں کوئی چیز ایجاد کرے، کہے کہ صاحب یہ بھی دین ہے۔ اس سے بڑھ کر کے ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کے منصب، اللہ کا حق اپنے لیے استعمال کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر استعمال چڑھ جائے۔ اگر کسی نے یہ ظلم اور یہ زیادتی کی تو چاہے وہ جتنی بھی اچھی چیز ایجاد کرے مگر وہ قابل برداشت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک قابل برداشت نہیں ہے چیز، چاہے تو اس کو دین کا حصہ بنایا جائے۔ اس لیے جیسی چیز بھی کوئی ایجاد کرے دین کے اندر وہ بدعت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یا من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو آدمی ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کرے جو اس دین سے نہیں ہے تو وہ بات مردود ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صاف فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں ہے۔ بہت بڑی تہمت ہوتی ہے بدعت ایجاد کرنے سے۔ اللہ پر تہمت لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مرضی کی ساری بات ہی نہیں بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگتی ہے کہ آپ نے اللہ کی مرضی کی ساری بات ہی نہیں پہنچائی، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے اوپر دین مکمل کر چکا، اپنی نعمت پوری کر چکا، یعنی اب دین میں پیوند کاری کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی جوڑنے اور ٹانکنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہ بالکل مکمل ہے، اب اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ دو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا دین کے جاننے کا۔ ایک ذریعہ تو خود قرآن مجید ہے اور دوسرا ذریعہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان دو ذریعوں سے ہم دین کو جان سکتے ہیں، اور اس سے جو دین ہم کو ملے گا وہ دین حنیف اور دین خالص ہوگا۔ ان ذریعوں کے بعد بعض بنیادی باتیں ہیں جو ہر مسلمان کے جاننے کی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی اور بنیادی بات وہ ہے جس کا اقرار کر کے کوئی انسان مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کا اقرار کر کے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اس کا کیا مقتضا اور کیا تقاضا ہے یہ ذرا تفصیل چاہتا ہے، لیکن مختصراً میں آپ کے نزدیک تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں
کہ توحید کی شکل کیا تھی. مکہ کے مشرکین اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر نہیں تھے، اس کی قوت، اس کی قدرت، اس کی خالقیت، اس کی رازقیت اور اس کے اوصاف کے منکر نہیں تھے. یہ ساری بات قرآن مجید کے اندر موجود ہے. قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ. ان سے پوچھو کہ یہ زمین کس کی ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. تو کہیں گے کہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ. پوچھو کہ ساتوں آسمانوں کا پروردگار کون ہے، عرش عظیم کا پروردگار کون ہے؟ تو کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے. اور فرمایا کہ امن یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی سیقولون للہ. ان سے پوچھو کہ کون ہے جو دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے. گرمی میں 13.5 گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے اور رات جو ہے سکڑ کر کے 9.5 گھنٹے کی ہو جاتی ہے، 10 گھنٹے کی ہو جاتی ہے. اور اسی کے برخلاف جاڑے کے زمانے میں 13.5 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے اور دن سکڑ کر کے 9-10 گھنٹے کا ہو جاتا ہے. تو رات کو دن میں داخل کرنا، دن کو رات میں داخل کرنا، یہ کام کون کرتا ہے؟ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور زندے کو مردے سے کون نکالتا ہے، مردے کو زندے سے کون نکالتا ہے؟ مثال کے طور پر انڈا ہے، اس سے کون پیدا کر دیتا ہے مرغے کو؟ اور مرغ ہے، اس سے کون پیدا کر دیتا ہے انڈے کو؟ یہ سارا کام کون کرتا ہے؟ سیقولون للہ. وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. مکہ کے مشرکین اس کو تسلیم کرتے تھے، کوئی انکار ان کے نزدیک نہیں تھا. اور اسی طریقے سے ہر بات میں وہ اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک و رازق سب کچھ مانتے تھے. یہاں تک کہ ان سے پوچھا گیا کہ من بیدہ ملکوت کل شیء سیقولون للہ. کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے؟ یہ چھوٹا سا کاغذ، یہ چھوٹا سا گلاس، یہ ذرہ اور یہ پتا اور یہ چڑیا اور یہ کلے مکوڑے، یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے دائرے اختیار میں؟ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز. سیقولون للہ. وہ کہیں گے سب اللہ تعالیٰ کے لیے. تو مکہ کے مشرکین اس کو تسلیم کرتے تھے، اس میں ان کو کوئی انکار نہیں تھا. ان کے نزدیک تھا کیا معاملہ؟ کچھ بزرگ، فرشتے، پیغمبر، اولیاء، نیکوکار انسان، بھلائی کرنے والے لوگ، اس قسم کے لوگ تھے جن کو انہوں نے اچھا سمجھ رکھا تھا، اللہ کا مقرب بندہ سمجھ رکھا تھا. ان کے بارے میں ان کا یہ خیال ہوا کہ چونکہ یہ نیکوکار اور اللہ کے بندے ہیں، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں. اگر ہم ان کو خوش کر لیں اور ان کے واسطے سے کوئی چیز مانگیں تو اللہ تعالیٰ زیادہ جلدی سے ہماری بات سن لے گا اور یہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے ہماری بات منوا دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری مراد پوری کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ وَيَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ اللہ کے علاوہ ان ہستیوں کو پکارتے ہیں جو نہ ان کی بگڑی بنا سکتے ہیں اور نہ بنی ہوئی بگاڑ سکتے ہیں. مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ. جو نہ بگڑی بنا سکتے ہیں نہ بنی ہوئی بگاڑ سکتے ہیں. ایسی ہستیوں کو یہ پکارتے ہیں. اور کیا کہہ کے پکارتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ یہ لوگ مالک ہیں، رازق ہیں، خالق ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفاعنا عند اللہ. یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کر دیں گے، ہماری مراد پوری کر دیں گے. ہمیں جو مشکل پڑی ہوئی ہے اس مشکل کو اللہ تعالیٰ سے کہہ کر کے ہٹوا دیں گے. تو اس مقصد کے لیے اس قسم کی ہستیوں کو یہ لوگ پکارتے تھے اور ان کے سامنے اپنی ضرورت اور اپنی مراد رکھتے تھے. اور چونکہ ان سے اپنی ضرورت و مراد پوری کروانے کا ان کے نزدیک اندیا تھا، خواہش تھی اور یہ کام وہ کرتے تھے، لہذا انہوں نے سوچا کہ ان کی خوشنودی کے لیے اور ان کی مرضی کے لیے بھی کچھ کام کرنا چاہیے. تو اس مقصد کے لیے وہ کبھی غلے کی پیداوار لے آ کر کے ان کے آستانوں پر چڑھا دیتے، کبھی بکرے لے آ کر کے ان کے آستانوں پر چڑھا دیتے، کبھی اونٹ لے آ کر کے آستانوں پر چڑھا دیتے، کبھی آستانوں پر نہ لے جاتے تو اپنے گھر ہی پر ان کے نام سے ذبح کر لیتے کہ یہ فلاں صاحب کا بکرا ہے اور فلاں صاحب کا اونٹ ہے اور فلاں صاحب کا اونٹ ہے. اس طریقے سے ان کے نام پر اپنے گھر ہی ذبح کر لیتے. کبھی ایسا کرتے کہ کوئی بکری ہے، کوئی اونٹ ہے، کوئی اونٹنی ہے، اس قسم کے کسی جانور کو ان کے نام پر چھوڑ دیتے، جاؤ یہ جانور فلاں کے نام پر آزاد ہے. اب وہ جانور جہاں جی چاہے گھومتا رہے، پھرتا رہے، کھاتا رہے، آتا رہے، جاتا رہے،
اس کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا، جی چاہے اپنے مالک کے گھر میں پڑا رہے اور جی چاہے ادھر ادھر جا کے گھومے، کوئی اس کو چھیڑتا نہیں تھا، نہ اس کا دودھ دہا جاتا، نہ اس کا بال کاٹا جاتا، نہ اس کی پیٹھ پہ سواری کی جاتی، اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوا، وہ مقدس ہو گیا، اس لیے کہ وہ اس ہستی کے لیے چھوڑ دیا گیا یا اس آستانے کے لیے اس کو آزاد کر دیا گیا۔ یہ سب چند کام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا ہے اور تفصیل سے کیا ہے، میں بہت مختصر طور سے پیش کر رہا ہوں۔ تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اور صحیح طریقے سے شرک قرار دیا، اور اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مخالفت ہوئی، اور اسی پر مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے مار پیٹ کا رویہ اختیار کیا، اور اسی کے نتیجے میں مسلمان مکے سے نکل کر کے حبشہ گئے اور مدینہ تشریف لائے، اور اسی کے نتیجے میں لڑائیاں ہوئیں، دونوں طرف کے لوگ مارے گئے، کاٹے گئے، طوفان برپا ہوا، سب کچھ ہوا اسی کے نتیجے میں۔ یہ شرک تھا، اسی شرک سے کو مٹانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ معاملہ کیا تھا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کی تردید کی گئی ہے، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے جس سے ان کے نقطۂ نظر کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حجت قائم کی ہے، کیا کہا ہے؟ افمن یخلق کما لا یخلق افلا تذکرون، کیا جو ہستی پیدا کرنے والی ہے اور جو پیدا نہیں کر سکتے وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ان کو تسلیم تھا کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، اور ہم ان ہستیوں کو جن کو پکارتے ہیں ان میں سے کسی کے اندر بھی یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کر دے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر حجت قائم کی کہ تم خود مانتے ہو کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے اور یہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں، تو پھر دونوں کو عبادت میں برابر کیسے کر دیتے ہو کہ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہو ان کی بھی عبادت کرتے ہو؟ افلا تذکرون، تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ تو یہ ان کا شرک تھا، اور سب سے پہلے اسلام نے اسی کو مٹانے کی کوشش کی اور یہ واضح کر دیا کہ جو شخص اس شرک کو نہیں چھوڑتا ہے اس سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ فلن يقبل منہ وهو من الآخرۃ خاسر، یہ اسلام ہے۔ ومن يتخذ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وهو في الآخرۃ من الخاسرین، جو اسلام کے بجائے کوئی اور دین چاہے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والا ہوگا۔ ومن يشرک باللہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ واضح کر دیا، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا۔ چوری ہے، ڈاکہ ہے، بدماشی ہے، زنا ہے، اور کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کے بارے میں تو امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن شرک کے بارے میں اس کا امکان نہیں۔ شرک کے علاوہ باقی گناہوں کے بارے میں امکان ہے اور اس کے بارے میں امکان نہیں ہے۔ تو یہ مختصر لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے کم از کم اس کے اختیار کرنے کو دین حنیف پر چلنے کے لیے شرط قرار دیا۔ یہ دین حنیف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات وہاں سے لیے جائیں جہاں پر کہ اس نے احکامات نازل کیے ہیں، اور توحید کو اختیار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ دو چیز اختیار کریں تو یہ کم از کم دین حنیف کو اختیار کرنے کی اساس و بنیاد ہوئی۔ اس اساس اور بنیاد کی مخالفت میں کام جو تھا وہ تقریباً پہلی یا دوسری صدی ہجری ہی سے شروع ہو گیا۔ پہلی ہی صدی ہجری سے اس کے خلاف کام شروع ہو گیا اور مختلف انداز سے ہوا، اور اس کے نتیجے میں مختلف فرقے پیدا ہوئے۔ وہ فرقے پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد بھیڑ بھی گئے، لہذا اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوئیں یا بعض فرقے ایسے ہوئے جو جم گئے اور اب تک امت کے اندر جمے ہوئے ہیں، اور امت کے اوپر اپنا ہولڈ قائم کر رکھنے کی انہوں نے بھرپور کوشش کر رکھی ہے۔ لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ان پر تھوڑی سی نظر ڈالی جائے اور دیکھا جائے کہ انہوں نے کہاں سے کجی اختیار کی ہے اور دین حنیف کی بنیاد کو انہوں نے کہاں سے چھوڑا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ایک طبقہ آتا ہے جو
مسلمانوں کا عام طریقے سے مذاق اڑاتا ہے اور مسلمانوں کے پکے متقی ہے. وہ فرقہ جو ہے وہ تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتا ہے، لیکن مسلمان سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ بہت بڑے پکے اور پختہ مسلمان ہیں اور سارا دین انہی کے پاس ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے کہ صاحب حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان. یعنی محدثین جب حدیثیں نقل کرتے ہیں اپنی کتاب میں تو اسی طریقے سے نقل کرتے ہیں کہ یہ حدیث مجھ سے فلاں نے بیان کی، اس نے یہ کہا کہ یہ حدیث مجھ سے فلاں نے بیان کی، اس نے یہ کہا کہ یہ حدیث مجھ سے فلاں نے بیان کی، اس نے یہ کہا کہ یہ حدیث مجھ سے فلاں صحابی نے بیان کی، اور صحابی نے یہ کہا کہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، یا میں نے یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا، یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فلاں آدمی نے یہ بات کہی یا یہ کام کیا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا اور اس کو نہیں روکا. حدیث کی کتابوں میں ساری حدیثیں اسی سلسلے کے ساتھ بیان کی گئی ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ حدیث کہاں سے آئی ہے، اس کو بیان کرنے والا قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے. اگر قابل اعتماد ہے تو آمنا صدقنا اس کو سینے سے لگا لیں، قابل اعتماد نہیں تو اس کو کنارے رکھ دیں، اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں اس کا التزام کیا ہے. اب یہ طبقہ آتا ہے تو کہتا ہے کہ تم کہتے ہو حدثنی فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان. ہم کہتے ہیں کہ حدثنی قلبی اور ربی، میرے دل نے مجھ کو بتایا میرے رب کے ذریعے سے. گویا اب یہ طبقہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے رب نے اپنی مرضی کی بات میرے دل پر ڈالی اور میرے دل نے مجھ کو بتایا کہ میرے رب کی خوشنودی یہ ہے. حدثنی ربی عن قلبی، میرے حدثنی قلبی عن ربی، میرے دل نے میرے رب کے ذریعے سے فلاں بات بیان کی. اب آپ سوچئے کہ اگر اس آدمی، اگر ان لوگوں کے دل ہی پر اللہ تعالیٰ اپنا دین اتارنے والا تھا اور ان لوگوں کے دل ہی کو اپنی مرضیات بتانے والا تھا تو کسی کو پیغمبر بنانے کی کیا ضرورت تھی، اور اس پیغمبر کے ذریعے سے یہ ہنگامے قتل و خون برپا کرنے کی کیا ضرورت تھی. ہر آدمی کے دل پر اللہ تعالیٰ اپنی بات ڈال دیتا اور وہ کہتے کہ صاحب میرے پروردگار نے یہ بات میرے دل میں ڈالی ہی، لہذا میں اس پر عمل کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کسی کو نہیں دی کہ اپنے دین کی بات لوگوں کے دل پر القاء کرتا جائے پیغمبر کا واسطہ ختم کر دے. تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ پیغمبر کا واسطہ ختم کر دیا، قرآن کا واسطہ ختم کر دیا، حدیث کا واسطہ ختم کر دیا، صحابہ کرام کا واسطہ ختم کر دیا. سب ختم کر کے اپنے دل سے فتویٰ پوچھا اور دل نے جو کہا اس پر چلے چلو، اس پر چلے چلو. اب اس کے بعد ان لوگوں نے دین میں جو تحریف کی اور دین میں جس طریقے کی تبدیلی کی وہ بڑی قابل عبرت ہے. کیا تبدیلی کرنی شروع کی؟ جب یہ راستہ پکڑا تو کہا کہ صاحب ہم نے غور کیا، مشقیں کی، چلے لگائے، محنت کی، بھوکے رہ کر کے اور پیاسے رہ کر کے اور غاروں میں بیٹھ کر کے یا الگ تھلگ کنارے دنیا سے کٹ کر کے ہم نے اللہ تعالیٰ کے طرف توجہ کی اور اس توجہ کے نتیجے میں ہم کو ایسی ایسی بات معلوم ہوئی اور یہ معلوم ہوا. کیا معلوم ہوا؟ یہ بڑی لمبی داستان ہے، مگر ان میں سے جو خاص بات ان لوگوں کو معلوم ہوئی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صاحب یہ ساری دنیا اور پروردگار سب ایک ہی ہیں. یہ ساری دنیا اور پروردگار سب ایک ہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے عکس ہیں جو نظر آ رہے ہیں، انسانوں کی شکل میں، عمارتوں کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں، کتوں اور بلیوں کی شکل میں، فلاں کی شکل میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے جو مختلف شکلوں میں موجود ہے. اب محض تخیل نہیں، اسی پر انہوں نے اپنے دین کی پوری بنیاد رکھی اور مختلف موقعوں پر اشعار کہتے کہتے دھیرے دھیرے کھلتے بہت دور تک انہوں نے اپنا پردہ کھول دیا کہ صاحب یہ ہے اصل. کیا کہا؟ من تو شدم تو من شدی، من تو شدم تو من شدی، من جا شدم تو تن شدی، تانا گوید دیگرے من تانا گوید دیگر تاکس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. من تو یہ کیا کہا کہ من تو شدم تو من شدی، میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ کو خطاب کر رہا ہے. یہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کہتا ہے
من تو شدم تو من شدی، میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا، من جا شدم تو تن شدی، میں جان ہو گیا اور تو بدن ہو گیا، یا تو جا شد، ہاں میں جان ہو گیا اور تو بدن ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تاکس نہ گویت بعد ازی من دیگرم تو دیگری، تاکہ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ میں دوسرا ہوں تو دوسرا ہے، یعنی جو تو ہے وہ میں ہوں اور جو میں ہوں وہی تو ہے۔ اور یہ صرف ایک ہی شعر نہیں ہے، دھیرے دھیرے جو کھلے ہیں تو کہاں تک کھلے ہیں؟ انا من احوا ومن احوا انا، انا من احوا ومن احوا انا، نحن روحان حللنا بدنا، فاذا ابصرتنی ابصرتہ واذا ابصرتہ ابصرتنا۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ انا من احوا ومن احوا انا، جس کو میں چاہتا ہوں وہ میں ہی ہوں، اور یعنی میں جس کو چاہتا ہوں وہ میں ہوں، اور جس کو میں چاہتا ہوں وہ میں ہوں، دونوں طرف سے گھما کرتے ہیں۔ جس کو میں چاہتا ہوں وہ میں ہوں، اور جس کو جو میرا چاہنے والا ہے یا جس کو میں چاہنے والا ہوں وہ بھی میں ہوں، ادھر سے بھی وہ میں ہوں اور ادھر سے بھی میں ہوں۔ پھر اس کے بعد اس کی تفصیل کرتا ہے، نحن روحان حللنا بدنا، ہم دونوں دو روح ہیں ایک ہی جسم میں اترے ہوئے ہیں، یعنی یہ جو جسم ہے اسی میں بھی ہوں اور وہ بھی ہے جس کو میں چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ انا من احوا من احوا انا نحن روحان حللنا بدنا فاذا ابصرتنی ابصرتہ، تم مجھ کو دیکھو گے تو اس کو دیکھ لو گے، واذا ابصرتہ ابصرتنا، اور جب اس کو دیکھو گے تم اس کو بھی دیکھو گے، یعنی میں اور پروردگار دونوں میں کوئی فرق نہیں، میں پروردگار کو چاہتا ہوں اور وہ میں ہی ہوں، اس کو دیکھو گے تو مجھے دیکھ لو گے، مجھے دیکھو گے تو اس کو دیکھ لو گے، اس لیے کہ ہم دونوں ایک ہی ہیں، یہی جسم ہے اسی میں دونوں روح اتری ہوئی۔ یہ آگے کتنی واضح بات ہے، اور اسی پر نہیں، اس کے بعد اور آگے بڑھے، اور آگے بڑھے تو کیا کہا کہ الرب عبد والعبد رب، یا لیت شعری من المکلف، ان قلت رب فذاک عبد وان قلت عبد فذاک رب وان قلت رب انا یکلف۔ وہ کہتا ہے کہ عبد رب، العبد رب والرب عبد، جو بندہ ہے وہی رب ہے، جو رب ہے وہی بندہ ہے، جو بندہ وہی رب ہے اور جو رب ہے وہی بندہ ہے۔ یا لیت شعری من المکلف، اب سمجھ میں نہیں آتا کہ مکلف کون ہے۔ یہ جو شریعت کی تکلیف اور شریعت کی پابندی مقرر کی گئی ہے تو پابند کون آخر ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو، یہ کرو وہ کرو، اس کا مکلف کون ہے؟ جبکہ بندہ رب ہے اور رب بندہ ہے، کون مکلف ہو سکتا ہے؟ ان قل تو عبد فذاک رب، اگر یہ کہو کہ صاحب بندہ مکلف ہے تو بندہ ہی تو رب ہے، وَإِن قُلْتُ رَبٌ أَنَّىٰ يُكَلَّفُ، اور اگر یہ کہو کہ رب مکلف ہے اور یہ کہو کہ رب ہے تو رب کیسے مکلف ہو سکتا ہے؟ وہ تو پابند کرنے والا ہے، وہ کیسے پابند ہو سکتا ہے؟ یعنی بندے اور رب میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ کائنات ہے وہی پروردگار ہے، جو پروردگار ہے وہی کائنات ہے۔ اچھا، یہاں تک نوبت پہنچی تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ اس نتائج پر بھی لوگ بحث کریں گے۔ جب نتائج پر گفتگو کی نوبت آئی ہے تو ان حضرات نے صرف یہی نہیں کیا کہ ان نتائج کو تسلیم کیا، بلکہ ان نتائج پر اشعار کہے۔ کیا کہا کہ وَمَا الْقَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهٌ وَمَا الرَّبُّ إِلَّا رَاهِبٌ فِي كَنِيسَةٍ وَمَا الْقَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهٌ، کتے اور سور یہ ہمارے معبود ہیں، کتے اور سور یہ ہمارے معبود ہیں، یہ کہا۔ اور کیا؟ وَمَا الرَّبُّ إِلَّا رَاهِبٌ فِي كَنِيسَةٍ، اور پروردگار کون ہے؟ وہ گرجا کے اندر جو راہب بیٹھا ہوا ہے پروردگار ہے، کیونکہ جو مخلوق ہے وہی رب ہے اور جو رب ہے وہی مخلوق ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، زیادہ کتے سور بھی ہمارے رب ہوتے۔ اس نتیجے تک پہنچے، اور اسی نتیجے تک نہیں، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے آج کے بھی بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مشائخ لکھتے ہیں، شیخ ابن عربی
الشیخ الاکبر محی الدین ابن عربی، الشیخ الاکبر محی الدین ابن عربی سب سے بڑا صوفی، سب سے بڑا صوفی. یہ اپنی کتاب شروع کرتا ہے تو کس طریقے سے شروع کرتا ہے؟ الحمدللہ الذی خلق الاشیاء وہو عینھا. حمد ہے اللہ کی جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا اور وہ ان چیزوں کا عین ہے. لاؤڈ اسپیکر پیدا کر دیا اور لاؤڈ اسپیکر کا عین ہے. دریا پیدا کر دیا، دریا کا عین ہے. کتا پیدا کر دیا، کتا کا عین ہے. الحمدللہ الذی خلق الاشیاء وہو عینھا. حمد ہے اللہ کے لیے جس نے چیزوں کو پیدا کیا اور وہ اس کا عین ہے، عین ہی وہی چیزیں ہیں. یہاں سے اس نے اپنی کتاب شروع کی ہے، کلمہ کفر سے اپنی کتاب شروع کی ہے. اور پھر اس کفر میں وہ آدمی کتنی حد تک آگے بڑھا ہے اور کتنی صراحت کے ساتھ باتیں کہی ہیں اس کو بھی تھوڑا سا سن لیجیے. کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون جو جہنم میں جائے گا وہ زیادہ نعمت پائے گا. حضرت موسیٰ کے مقابل میں فرعون کو زیادہ نعمت ملے گی، اس لیے کہ جس حقیقت کو موسیٰ نہیں سمجھ سکے تھے اس کو فرعون نے سمجھ لیا تھا. موسیٰ تو اسی چکر میں رہ گئے کہ صاحب طور پر مجھ کو اپنا جلوہ دکھا دے پروردگار، جبکہ فرعون سمجھ گیا کہ صاحب پروردگار اور بندے تو ایک ہی ہیں. اس لیے اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند پروردگار. تو فرعون کو یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ بندہ اور رب دونوں ایک ہیں. موسیٰ کو یہ حقیقت سمجھ میں نہیں ہے. تو موسیٰ فرعون سے کمتر علم رکھتے تھے اور جنت میں جا کر کے وہ نعمت نہیں پائیں گے جو جہنم میں جا کر کے فرعون پائے گا. یہ بالکل صاف اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اور اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے صاحب یہاں تک ترغیب دے دی کہ صاحب بہن حرام ہے، ماں حرام ہے، بیٹی حرام ہے اور فلاں حرام ہے، فلاں حرام ہے. یہ سب ان ظاہر پرستوں کی بدماشیاں ہیں. یہ ظاہر پرست جو ہیں مولوی اور شریعت کے ماننے والے، یہ سب ان کی ظاہر پرستی ہے کہ ماں حرام ہے اور بیٹی حرام ہے اور فلاں حرام ہے. طریقت کی نظر میں کچھ حرام ہے. بیٹا اپنی ماں کے پاس جائے، اپنی بہن کے پاس جائے، اپنی بیٹی کے پاس بات جائے اور فلاں کے پاس جائے، فلاں کے پاس جائے اور اجنبی عورت کے پاس جائے، نکاح کر کے جائے، بنا نکاح کیے ہوئے جائے، سب برابر ہے. صاف صاف اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ ساری باتیں لکھی. آج اس کو آج بھی علماء کرام بڑے احترام کے ساتھ کہتے ہیں صاحب شیخ اکبر. ہمارے ہندوستان کے مولانا علی ابوالحسن علی میں ابھی ایسے لکھتے ہیں شیخ اکبر. انہوں نے بھی کتاب میں بار بار لکھا ہے، ایک دو دفعہ نہیں. تو یہ شیخ اکبر کا فتویٰ ہے اور یہ ان کا تصوف ہے اور یہ ان کے خیالات ہیں. اب اس گروہ نے امت کو کس طریقے سے کنٹرول کر رکھا ہے اور کس طریقے سے امت پر ہولڈ قائم کر رکھا ہے، آپ اس کو دیکھنا چاہیں دیکھ لیں. انڈونیشیا سے لے کر کے مغرب تک صوفیوں کے مختلف طریقے کس طریقے سے پھیلے ہوئے ہیں اور اپنے جال میں لوگوں کو پھانسے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں تھوڑے سے مختصر سے لوگ جو ہیں وہ بیچارے کتاب و سنت کا نعرہ بلند کر رہے ہیں اور اس کے لیے پکار رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں کہ آؤ کتاب کو پکڑو، سنت تو پڑھو، اللہ کی پیروی کرو، اللہ کے رسول کی پیروی کرو اور جو راستہ ان لوگوں نے دیا اس پر چلو. تھوڑے سے لوگ اس کے لیے چیخ پکار کر رہے ہیں، باقی سب کے سب اسی گروہ کے ماتحت پڑے ہوئے ہیں اور یہ گروہ جس طرف لے جا رہا ہے چلے جا رہے ہیں. اب اس قسم کے لوگ جو تھے ان میں سے کچھ نے اپنی یہ اندرونی باتیں ظاہر کر دی. اکثر لوگ اس کو پردے میں چھپائے ہوئے ہیں اور اس کا نام کیا رکھ چھوڑا ہے؟ وحدت الوجود. اب وحدت الوجود کا لفظ یعنی سارا وجود ایک ہے. اللہ کے وجود سے لے کر کے کائنات کے وجود تک سب ایک ہے. جب سب ایک ہے تو اب ظاہر بات ہے کسی پردے کی ضرورت نہیں، کسی نکاح کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس چیز کی ضرورت نہیں، سب بیکار ہے. تو وحدت الوجود کے نام سے اس فلسفے کو پیش کرتے ہیں، مگر اس وحدت الوجود کے پیچھے وہ باتیں جن کا ابھی میں نے تذکرہ کیا اور جس کو ان کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ چھوڑا ہے اس کو نہیں بتاتے. اس لیے کہ اس کو بتا دیں گے تو آپ حضرات جیسے حضرات ہیں بھڑک جائیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ یہ گمراہ ٹولہ ہے. تو بہرحال دین حنیف میں سب سے بڑا اور سب سے زبردست قسم کا انحراف یہی آیا ہے.
یہ لوگ کتابیں لکھتے ہیں تو اس قسم کی بات ہے. ایک شیخ تھے, انہوں نے کہا کہ صاحب ما فی جبتی الا اللہ, اس میرے جبے کے اندر جو ہے وہ اللہ ہی ہے, یعنی میں اللہ ہوں, یہی مقصد ہوا, کیونکہ جبے کے اندر تو خود ہی حضرت تھے, کہتے ہیں کہ میرے جبے کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ ہی ہے. اسی طریقے سے ایک صاحب نے کہا کہ میں اگر تھوک دوں تو جہنم بجھ جائے گی, میں اگر تھوک دوں تو ہمارے تھوک سے جہنم بجھ جائے گی. یہ جنون اور اس طرح کے بے شمار اور پھول اقوال ہیں موجود ہیں. اب اس قسم کے اقوال جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو لوگ بڑی الجھن میں پڑ جاتے ہیں. تو کیا کہا کہ یہ سب جو اقوال ہیں یہ سب شکر کی حالت میں چلے گئے. ایک حالت سہو کی اور ایک حالت شکر کی. سہو کا مطلب یہ کہ جب ہوش و حواس ٹھکانے تھے, عقل ٹھکانے تھی, اس حالت میں ان لوگوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے. اور شکر کا مطلب یہ ہے کہ جب تصوف پر نشہ چڑھ گیا تھا تو نشے کی حالت میں یہ سب باتیں کہی ہیں. اگر واقعی اس شکر کی حالت میں کہی گئی ہیں, اس لیے اور کہتے ہیں کہ سب صوفیوں کی شرعیات ہیں, نشے کی حالت کی بکواس. سوال یہ کہ نشے کی حالت کی بکواس اگر ہیں تو اقرار کرو کہ یہ سب کفر ہے اور اس کو مٹ جانا چاہیے اور ختم ہو جانا چاہیے. مگر جب کبھی تصوف کی اساس پڑتی ہے تو اسی شکر کی بات پڑتی ہے. تصوف کا جتنا کام ہوتا ہے وہ سب کا سب اسی نشے والی باتوں پر ہوتا ہے. تو یہ محض لوگوں سے بچنے کے لیے ایک طرح کا ہیلا یا پردہ ہے, ورنہ حقیقت اس کے برخلاف ہے. حقیقت میں یہ باتیں جان بوجھ کر کے ہی جاتی ہیں اور جان بوجھ کر کے اس کو نشر کیا جاتا ہے تاکہ ان کے اقوال محفوظ رہیں اور برقرار رہیں. وہ منصور حلاج جو تھا اس کو پھانسی دی گئی, اس کو بلکہ تلوار سے مارا گیا بغداد کے پل پر, اسی قسم کے اقوال کے نتیجے. کہتا تھا کہ یہ میرے جوتے میں جو پاؤں ہے یہ اللہ کا پاؤں ہے. ہاں, اور خط لکھتا تھا تو لکھتا تھا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بندے کے نام, یعنی اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا, اور جس کے پاس خط لکھتا تھا اس کو لکھتا تھا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بندے کے نام یہ خط جا رہا ہے. جب اس کے سارے معاملات کی چھان بین ہوئی تو علماء نے متفقہ طور سے فتویٰ دیا کہ یہ کافر اور مرتد اور صدیق ہے اور اس کو قتل کیا جائے. اس کی سزا یہی ہے, توبہ کرائی جائے, اگر توبہ کرے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو قتل کیا جائے. توبہ کرائی گئی, نہیں توبہ کیا قتل کر دیا گیا. اور جب قتل کر دیا گیا تو اس کے بعد بھی دنیا بھر کے قصے لوگوں نے پڑھ دیے اس کی کرامات کے اور اس کی سربلندی اور بڑائی کے. حالانکہ اس کا حال یہ تھا کہ اپنے آپ کو الہ لکھتا تھا بڑے صریح اور کھلے ہوئے طریقے پر. تو یہ طریقہ آج بھی دنیا میں بے شمار جگہوں پر مختلف ناموں سے رائج ہے اور چل رہا ہے. کہیں تیجانی کے نام سے چل رہا ہے, کہیں نقشبندی کے نام سے چل رہا ہے, کہیں سہروردی کے نام سے چل رہا ہے, کہیں قادری کے نام سے چل رہا ہے, کہیں چشتی کے نام سے چل رہا ہے, کہیں اور کسی نام سے چل رہا ہے. انڈونیشیا سے لے کر کے مغرب تک یہ پورا سلسلہ قائم ہے. اور اس طرح لوگ ان کے پیروکار بنتے ہیں آنکھیں بند کر کے کہ بڑی حیرت ہوتی ہے. کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی, اس کے اندر واقعہ لکھا تھا کہ الجزائر میں ایک صاحب اسی طریقے سے تصوف کا پرچار کیے ہوئے تھے. ان کے بہت سارے مرید تھے. ایک شخص بڑا معتقد ہو کر کے ان کے پاس پہنچا اور اس کے معتقد ہونے کی وجہ سے اس کو دروازے کی خدمت پر لگا دیا گیا دربان کی حیثیت سے. اب وہ دیکھتا تھا کہ رات ہوتی ہے, سناٹا ہو جاتا ہے, تو مختلف عورتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں. تو اسے شبہ گزرنا شروع ہوا. جب شبہ گزرا ہے تو ایک عورت آئی اور پیر صاحب کے یہاں اندر گھسی. تو اس کے بعد اس نے جا کر کے چپکے سے دیکھا تو یہ دیکھا کہ بدفعلی کر رہا اس کے ساتھ, دیکھا کہ بدفعلی کر رہا اس کے ساتھ. اب اس سے برداشت نہیں ہوا. دوسرے دن اس نے شور مچایا کہ صاحب یہ تو اس طرح کا آدمی ہے. اس کے جتنے معتقد و مرید تھے اس کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے. بات چھوڑا ہوا, بڑی لڑائی ہوئی. تو معتقدین نے کہا کہ تم بیوقوف آدمی, تم کیا جانو, اللہ تعالیٰ ان کے پاس پورے بھیجتا ہے. اور جس شکل میں یہ کہا کہ فلاں عورت شہر کے فلاں طرف کی رہنے والی اور فلاں شکل کی میں پہچانتا ہوں اس کو. کہا کہ جس شکل کو پیر صاحب پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شکل کے اندر وہ بھیجتا ہے. دیجیے, یعنی دین لٹ جائے, ایمان برباد ہو جائے, عزت چلی جائے, ابرو چلی جائے, سب کچھ ہو جائے, مگر پھرے زمانہ, پھرے آسماں, ہوا پھر جائے, بتوں سے ہم نہ پھرے, ہم سے وہ خدا کرے.
یہ حالت ہے. اور اسی سے ملتا جلتا واقعہ دلی میں شاہ عبد العزیز کے زمانے میں پیش آیا تھا. اس کو لکھا ہے صاحب نے. بہت سے واقعات اس طرح کے پیش آتے تھے. کیا ہے؟ چاندنی چوک کی طرف شاہ عبد العزیز گئے. وہ نابینا تھے، اور نابینا اس لیے تھے کہ انہوں نے کتاب لکھی تحفہ اثنا عشریہ، جس میں شیعوں کا رد کیا. تو شیعوں نے سازش کر کے ان کو اپٹن ملوا دیا جس میں کہ چھپکلی لگی ہوئی تھی. اپٹن میں چھپکلی ملا کر کے وہ اپٹن ان کے جسم پر ملوا دیا، جس کی وجہ سے وہ نابینا ہو گئے اور جسم میں طرح طرح کے داغ پیدا ہو گئے. تو بہرحال اب وہ شاگردوں کے ساتھ جاتے تھے. شاگرد چاندنی چوک دلی سے گزر رہے تھے، کچھ شور سنائی پڑا. تو پوچھا کہ کیسا شور ہے، کیا بات ہے؟ تو شاگرد نے کہا کہ اچھا دیکھ کے آتا ہوں. گیا، دیکھ کے آیا. کہا چلیے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کوئی بات نہیں، واحد معاملہ، چلیے کوئی. کہا کہ پھر بھی بتاؤ. کہا کوئی ضرورت نہیں جاننے کی آپ کو. کہا کہ ان میں شاید بہتر النادانستان ہے، کسی چیز کو جاننا نہ جاننے سے بہرحال بہتر ہے. بتاؤ کیا ہے؟ تو کہا کہ صاحب ایک صاحب صوفی بیٹھے ہوئے ہیں درخت کے نیچے اور اپنی شرابگاہ میں دھاگا باندھ رکھا ہے اور اس کو ایک ہاتھ سے تان رکھا ہے اور پکار رہے ہیں کہ یہ الف ہے اللہ کا. اور لوگ گھیرے ہوئے ہیں. اب شاہ صاحب کی حکمت دیکھیے. انہوں نے کہا کہ جاؤ اور جا کر کے اس آدمی کو پیچھے سے ایک لتی لگاؤ اور کہو کہ وہ بے وحدت خود منڈے، اس کے نیچے تو 2 نقطے ہیں، الف کے نیچے نقطہ کہاں ہوتا ہے؟ یعنی ان کے اندر بھی یہ جرت نہیں ہو سکی کہ وہ براہ راست مار سکیں. تو اس حکمت سے مارا کہ الف کے نیچے تو نقطہ نہیں ہوتا، اس کے نیچے تو 2 نقطے لٹک رہے ہیں. تو شاگرد نے جا کر کے یہی کیا، اور جب اس طریقے سے مارا ہے تو لوگوں نے تالی بجائی اور ہنسی ہوئی اور پھر تو بھاگا وہاں سے. تو یہ صورتحال یعنی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے. اور میں نے خود کتابوں کے اندر پڑھا ہے مجذوب ہوا کرتے تھے. کیا تھا؟ ننگ پھڑک، سر سے لے کر کے پاؤں تک مادرزاد ننگے گھومتے رہتے تھے. اور وہ صاحب ولی اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں اور مجذوب ہیں، بڑے اعتقاد کے لائق ہیں، بڑی عزت و احترام کے لائق ہیں. تو یہ خرابی اس حد تک پہنچ چکی تھی. اور اب بھی اس طرح کی خرابیاں معلوم نہیں اور کہاں کہاں موجود ہیں، مگر ہمارے ہندوستان میں تو بعض جگہوں پر یہ صورتحال موجود ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے تک بنارس میں ایک شخص تھا جو ایسی مادرزاد ننگا گھومتا رہتا تھا اور نالی جو گندگی کی ہوتی ہے اس گندگی کی نالی سے کیڑے نکال کر کے کھاتا تھا. اور لوگ صاحب اس کو پیسے دیں، بڑا قابل احترام ہے. مر گیا تو اس کا باقاعدہ مزار بن گیا. اور کہتے کیا تھے کہ وہ دیکھنے میں ننگا ہے مگر ایسا حقیقت میں نہیں ہے. اور جب نالی سے وہ کیڑے نکالتا تو اس کے ہاتھ میں جاتے ہی انار کے دانے بن جاتے ہیں. اس طرح کی خرافات اور اس طرح کی باتیں. تو بہرحال اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لینے کا، ایک تو اس کو کاٹ دیا گیا، اور دوسرے یہ کہ توحید کا جو حکم دیا گیا تھا اس کو کاٹ کر کے اس کی جگہ پر وحدت الوجود لایا گیا، جس میں کہ سب کو ایک کر دیا گیا اور ایک کرنے کے بعد شریعت کے سارے احکام کو کنارے کر دیا گیا. یہ سب سے بڑا انحراف تھا جو کہ اس دین کے اندر آیا، جس سے کہ فساد پیدا ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک دوسری خرابی پیدا ہونا شروع ہوئی تھی شروع ہوئی میں، جس سے کہ شیعہ اور خارجی اور کون کون پیدا ہوئے. مگر بہرحال امت، جمہور امت یہ دین اسلام پر قائم رہی اور قرآن و حدیث کو حجت مانتی رہی اور اس پر عمل کرتی رہی. لیکن جب کچھ عرصہ گزر گیا، 4 صدی کے اندر مختلف قسم کی نسبتوں کے ساتھ تعصبات پیدا ہوئے. دیکھیے عجیب بات ہے، تعصب شخصیات کے لیے تو پہلے بھی تھا، لیکن قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا تعلق سے تعصب نہیں تھا. امام شافعی کو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ایک شخص نے اتنے زور کی سلاخ ماری سر پر کہ اسی سے وہ بیچارے شہید ہو گئے. اسی زخم سے ان کی موت واقع ہو گئی. یہ تعصب شخصیات کا تھا. امام شافعی کی موت اس طرح سے ہوئی. مگر
مسائل کے سلسلے میں تعصب نہیں تھا. قرآن و حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت ہو تو اس کو لوگ مان لیتے تھے، مگر آگے بڑھتے بڑھتے اس سلسلے میں یہ تعصب شروع ہوا اور تعصب نے عجیب عجیب رنگ دکھلایا. بشاری مقدسی یہ عالم اسلام میں گھوما تو حالات بیان کرتا ہے. کیا حالات تھے؟ ایک حالت عالم اسلام کے اندر کی تھی اور ایک حالت سرحدوں کی تھی. محدثین کا ہمیشہ یہ اصول رہا کہ وہ حدیث کو لکھتے تھے تو اس پر عمل کرنے کی بھی تیاری کرتے تھے، اور ان کا عمل صرف نماز اور روزے تک محدود نہیں رہتا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا کے سب سے بڑے محدث، مگر اسی درجے کے مجاہد تھے اور جہاد کی ہر طرح کی تیاریاں کرتے تھے. ایک مرتبہ سرحدی علاقے میں کہیں موجود تھے تو لکھتے 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 کافی دیر تک لکھتے رہے. اس کے بعد لیٹ گئے، لیٹ کر کے ہاتھوں سیدھا کرنے لگے، تھوڑا آرام کرنے لگے. کہا کہ دیکھو ہم لوگ سرحد پر ہیں، ہو سکتا ہے کہ دشمن کی طرف سے کوئی ہنگامہ کھڑا ہو جائے تو جہاد کی قوت باقی رکھنی چاہیے، اس لیے میں ذرا لیٹ رہا ہوں. یہ کہہ کر کے لیٹے کہ جہاد کی قوت باقی رہنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دشمن کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے. تو یہ محدثین کا طریقہ تھا کہ وہ اسلام کی ساری باتوں پر عمل کرتے تھے. تیر کا نشانہ ان کا اتنا صحیح تھا کہ ایک صاحب کا بیان ہے کہ میں کتنے برس تک 14 برس یا کتنے برس تک ان کے ساتھ رہا، کبھی ان کا نشانہ نہیں چکا. امام بخاری کا نشانہ کبھی نہیں چکا، جب نشانے مارتے ٹھیک وہاں بجا کر تیر لگتا تھا. تو ایک طرف اتنے بڑے محدث تھے، دوسری طرف اتنے بڑے مجاہد بھی تھے. تو بشاری مقدسی نے لکھا ہے کہ میں نے عالم اسلام میں گھوما تو کیا دیکھا کہ اندرون ملک مختلف مذہبوں کے ماننے والے لوگ ہیں اور ان میں لڑائیاں چل رہی ہیں. اور سرحدوں پر جا کر کے دیکھا تو سرحدوں پر رہنے والے عام طور سے اصحاب الحدیث ہیں. یہ جو حدیث کے ماننے والے حضرات تھے یہ اٹھ کر کے سرحدوں پر جا کر کے ڈیرا ڈالے رہتے تھے، کیونکہ رباط یومن فی سبیل اللہ خیر من عبادت 60 عام، ایک دن اللہ کے راستے میں پڑاؤ ڈال لینا دشمن کے حدود کے پاس یہ 60 برس کی عبادت سے بہتر ہے. تو ان لوگوں نے جا کر کے سرحدوں پر پڑاؤ بھی ڈال رکھا تھا کہ کبھی بھی دشمن سے ٹکراؤ کا موقع ہے تو فوراً ڈٹ جائیں اور فوراً دشمن کو سے لڑ جائیں. ایک طرف یہ کام بھی کرتے تھے اور دوسری طرف حدیث کو پڑھنے اور لکھنے اور اس کے ساتھ تمسک کرنے کا کام بھی کرتے تھے. اور اندرون ملک جہاں دشمن کا خطرہ نہیں تھا وہاں کون سے لوگ تھے؟ مختلف مذاہب کے لوگ تعصب کے ساتھ رہتے تھے، اور تعصب نے اتنی شدت اختیار کی تھی کہ غالباً میرات الجنان اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ماوران نہر کے فقہائے حنفیہ شافعیوں سے جنگ کی قوت باقی رکھنے کے لیے رمضان کے فرض روزے چھوڑ دیتے تھے. رمضان کے فرض روزے نہیں رکھتے تھے تاکہ شافعیوں سے جنگ کی قوت باقی رہے. اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کئی مرتبہ دونوں فریق میں جم کر کے لڑائیاں ہوئیں. ایک فریق نے دوسرے فریق کے مدرسے کو جلا دیا، مکانات کو پھونک دیا، مسجدیں پھونک دی. یہ صورتحال ہے. تو یہ تعصب 4 صدی ہجری سے شروع ہوا اور رفتہ رفتہ شدت اختیار کرتا گیا. اب جس مذہب کا قاضی یا حاکم جس علاقے میں ہو جائے ڈنڈے مار کر کے لوگوں کو اس مذہب کا پیروکار بناتا تھا. چنانچہ ہم لوگوں کے ہندوستان میں تو فقہ حنفی کی کتابیں بہت زیادہ ہیں، اس کے اندر کوئی اٹھا کر کے دیکھ لے، اگر کوئی حنفی شافعی ہو جائے ڈنڈے مارے جائیں گے اس کو. حنفی تشفع یعذر، کوئی حنفی اگر شافعی ہو جائے تو اس کو ڈنڈے مارے جائیں گے، مار کر کے اس کو درست کیا جائے گا. اور پھر یہ تعصب بڑھتے بڑھتے اس حد تک پڑھا کہ 6 یا 7 صدی ہجری میں کتاب لکھی گئی ہے کنز الدقائق. کنز الدقائق کے اندر لکھا ہے کہ حنفی مذہب کی عورت کے لیے شافعی مذہب کے مرد سے شادی کرنا حلال نہیں ہے. حنفی مذہب کی عورت کے لیے شافعی مذہب کے مرد سے شادی کرنا حلال نہیں ہے. البتہ اگر شافعی مذہب کی عورت ہو تو اس سے حنفی مذہب کا مرد شادی کر سکتا ہے. کیوں؟ تنزیل اللہ منزلت اہل الکتاب،
اس عورت کو یہود و نصارہ کے درجے میں مان کر کے اس سے شادی کرنی حلال ہوتی ہے، اس لیے کہ مسلمان کے لیے یہودی عورت سے اور نصرانی عورت سے شادی کرنی حلال ہے۔ تو تعصب نے یہ گمبھیر صورت اختیار کر دی، اور جب یہ گمبھیر صورت اختیار کی تو کیا ہوا کہ حدیث اور قرآن کو اٹھا کر کے کنارے رکھ دیا، اس کو اٹھا کے کنارے رکھ دیا گیا، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب فقہا نے جو کچھ کہا ہے اسی کو اختیار کرو اور اسی پر چلو، اسی پر ایمان لاؤ، اس سے اگر ہٹے تو ڈنڈے مار کر کے درست کیا جائے گا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ صاحب پبلک کیا جانے، عام لوگ بیچارے کیا جانے، نتیجہ یہ ہوا کہ عام لوگوں نے مختلف مذاہب کو اختیار کر لیا، جبکہ ان مذاہب کے ائمہ نے بہت سختی کے ساتھ تاکید کر رکھی تھی کہ اگر میری کوئی بات حدیث کے خلاف ہو تو میری اس بات کو دیوار پہ مار دو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لے لو۔ کوئی امام یہ جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں اپنی بات منوانے کو سوچنے کی بھی جرأت نہیں کر سکتا تھا، مگر ان اماموں کے نام پر جو مسالک قائم کیے گئے، ان مسالک کے چھوٹے چھوٹے مولویوں نے اتنی ادھم مچائی کہ حالات بالکل خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ محمود غزنوی دیکھیے وہ بیچارہ کتنا زبردست انسان تھا، خراسان کے علاقے سے اٹھا، اس کے اوپر حملے ہوئے، یعنی افغانستان کے علاقے سے اٹھا، اس کے اوپر حملے ہوئے۔ ہندوستان میں تو ہمارے مشہور ہے کہ محمود غزنوی کے 17 حملے۔ میں نے کہا کہ اور تم کو سناتا ہوں محمود غزنوی کے 17 حملوں میں سے پہلا حملہ کیا تھا۔ محمود غزنوی کے باپ سبکتگین نے حکومت قائم کی، راجہ جے پال نے فوج تیار کی اور پورے ہندوستان سے فوج تیار کی، اور یہ فوج بڑھنا شروع ہوئی غزنی کی طرف، جو دارالحکومت تھا محمود غزنوی کے باپ کی حکومت کا۔ اس وقت محمود غزنوی اور باپ دونوں یہ بخارا کی طرف جنگ میں مشغول تھے، کافی دور ہے بخارا، پورا افغانستان پار کیجیے اور کہاں جائیے تو اس کے بعد بخارا پڑتا ہے۔ یہ دونوں جنگ میں مشغول تھے، دارالحکومت خالی تھا، فائدہ اٹھا کر کے انہوں نے لاکھوں فوج بھیج دی، یہ بڑھتی چلی گئی۔ اب پتہ چلا تو محمود غزنوی کے باپ نے محمود غزنوی کو بھیجا جلدی سے تھوڑی سی فوج دے کر کے جاؤ اور جس طریقے سے ممکن ہو دارالحکومت کو بچاؤ۔ اب یہ جب پہنچا ہے تو ہندوستانی فوج نے دارالحکومت کا گھیرا کر رکھا تھا۔ اس کی دلیل یا اس کا ثبوت یہ ہے کہ سارے مورخین لکھتے ہیں کہ تپہ غزنی ہے، تپہ جو ہوتا ہے وہ ضلع سے چھوٹا ہوتا ہے، بلکہ تحصیل سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، تو سارے مورخین لکھتے ہیں کہ تپہ غزنی میں ایک چشمہ تھا، اگر اس کے اندر گندگی یا سور ڈال دی جائے تو برف باری ہونے لگتی تھی۔ صحیح ہے یا غلط یہ الگ بات ہے، لیکن لکھا سب نے یہ ہے کہ چشمہ تھا، اگر اس میں سور ڈال دی جائے یا گندگی ڈال دی جائے تو بارش ہونے لگتی تھی، برف کی بارش ہونے لگتی تھی۔ تو اب ہندو مورخین لکھتے ہیں کہ جب محمود غزنوی نے دیکھا کہ میں ہندوستانی فوج سے پیش نہیں پاؤں گا تو اس نے اس چشمے کے اندر سور ڈلوا دی۔ اب جب سور ڈلوا دی تو برف باری ہونے لگی۔ اب ہندوستانی فوج چونکہ ایسی ٹھنڈک اور برف باری کی عادی نہیں تھی، لہذا اس کے ہاتھ پاؤں سکڑ گئے اور محمود غزنوی نے پکڑ لیا۔ اچھا صاحب ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوا تو معاملہ ہوا کہاں؟ جب وہ تپہ غزنی کے اندر وہ چشمہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہندوستانی فوج تپہ غزنی کے اندر پہنچ چکی تھی، جبکہ سرحد دریائے سندھ کی اس پار تھی۔ سرحد جو تھی دریائے سندھ کے پار پنجاب میں تھی۔ جب سرحد اس کی یہاں تک تھی تو تپہ اور غزنی کے پاس یہ جنگ ہوئی تو حملہ آور کون ہوا؟ محمود غزنوی ہوا یا ایک ہی راجہ جے پال ہوا؟ کھلی بات ہے کہ حملہ راجہ جے پال نے کیا، سینکڑوں میل بلکہ کئی 100 میل جو ہے وہ اس کی حکومت کے دائرے میں گھستے، اس کی فوج گھستی چلی گئی اور اس کے بعد تب مقابلے کی نوبت آئی ہے۔ تو بہرحال یہ محمود غزنوی، اس کے سلسلے میں لوگوں نے واقعہ لکھا۔ اسی فساد کے تعلق سے میں کہتا ہوں کہ حالات نے کس قدر فساد اختیار کیا کہ محمود غزنوی کے زمانے میں بڑا طوفان مچا ہوا تھا، حنفی شافعی جھگڑا بڑے زور و شور پر تھا، بڑا تنگ آیا یہ۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ دونوں مذہب کے دونوں فریق کے علماء کو لاؤ اور ان کے درمیان مناظرہ کرا دیا جاتا ہے۔ جو فریق
حق ثابت کر دے گا اپنے مذہب کو، اس کا مذہب میں اختیار کروں گا۔ اب جمع ہونا شروع ہو گئے علماء کرام۔ اس زمانے میں ایک صاحب تھے ابو عبداللہ القفال المروزی الشافعی القدیر، یہ بڑے فقیہ آدمی تھے۔ یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دونوں فریق میں مناظرہ کرائیں اور جنگ ہو علمی، میں آپ کے سامنے دونوں فریق کی نماز پڑھ دیتا ہوں، آپ جس کی نماز پسند کریں نماز اختیار کر لیں۔ کہا ٹھیک ہے پڑھ دو۔ اب اس نے کیا کیا، دو بڑے بڑے کتے منگائے، بسم اللہ کر کے ذبح کیا، کھال اتاری، ایک کھال کا مسلح بنایا اور ایک کھال اس نے ناف سے ٹخنے تک باندھ دی اور اس پر جو ایک ہتھیلی کے برابر پاخانہ کھود دیا۔ نبیز سے اس نے الٹا پلٹا وضو کیا، پہلے بایاں پیر دھو لیا، اس کے بعد دایاں پیر دھو لیا، اس کے بعد ہاتھ دھو لیا، اس کے بعد سر پر مسح کر لیا، ایسی الٹا پلٹا اس نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد اٹھا کھا کہ دیکھیے میں حنفی نماز پڑھتا ہوں، کھڑا ہوا مسلح پر اور فارسی زبان میں سے شروع کیا۔ دیکھیے یہ بھی عجیب مسئلہ ہے کہ صاحب نماز تو فارسی زبان میں ہو جائے گی، جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جمعہ کا خطبہ تو عربی میں ہوگا، کسی اور یعنی جس زبان کو سننے والے سمجھتے ہیں اس زبان میں خطبہ نہیں ہو سکتا ہے، عربی ہی ہوگا، مگر نماز ہو جائے گی۔ تو اس نے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی، ایک آیت پڑھنی فرض ہے، لہذا اس نے کہا خدا بزرگ ترکس دو برگے سبز، خدا بزرگ دو برگے سبز، یہ مدھامتان کا ترجمہ ہوگا۔ مدھامتان قرآن مجید میں ہے اور ایک آیت ہے۔ حنفی مذہب میں نماز کے اندر صرف ایک آیت پڑھنی فرض ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی واجب ہے، فرض نہیں ہے، اس کے بغیر نماز ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا اللہ اکبر کی جگہ کہا خدا بزرگ ترس اور مدھامتان کی جگہ کہا دو برگے سبز، اس کے بعد کھڑ سے رکوع میں چلا گیا اور رکوع سے اٹھتے ہی فوراً سجدے میں دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دو رکعتیں اس نے پڑھی اور ذرا سا تشہد میں بیٹھ کر کے اس نے زور کی آواز نکالی، ہوا چھوڑ دی۔ اس لیے کہ یہ مسئلہ بھی ہے، اگر کوئی تشہد میں بیٹھا اور اس کے اختیار کے بغیر ہوا نکل گئی تب تو نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر کے ہوا چھوڑ دی تو نماز ہو جائے گی۔ یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ اور اس نے دو رکعت نماز پڑھ دی اور کہا غسل کیا، کیونکہ کتا نجیس ہے اور شافعی مذہب بالکل نجیس ہے۔ جا کے غسل کیا، غسل کر کے پانی سے وضو کیا اور کپڑے پہنے صاف ستھرے اور کھڑے ہو کر کے اطمینان سے تعدیل ارکان جس کو کہتے ہیں، یعنی ہر رکن میں جا کر کے اتنا ٹھہرنا ضروری ہے کہ آدمی اس رکن میں بالکل اس کا جسم برابر ہو جائے، پھر اس سے جب کھڑا ہو یا اٹھے یا بیٹھے تو بیٹھنے میں بالکل برابر ہو جائے، تب اس کے بعد دوبارہ جائے۔ تو تعدیل ارکان کے ساتھ اس نے دو رکعت نماز اور پڑھی۔ کہا کہ صاحب یہ ہماری شافعی مذہب کی نماز ہے، اب آپ کا جو چیز چاہے وہ اختیار کر لیجیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس صورت میں تو میں شافعی مذہب اختیار کروں، حنفی مذہب کیسے اختیار کر سکتا ہوں؟ اس نے شافعی مذہب اختیار کر لیا۔ اس کے بعد حنفی مذہب کے لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ صاحب یہ غلط ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے۔ اس نے لا کر کے کتابیں یہ آپ کے مذہب کی کتابیں ہیں اور اس میں یہ سارے مسائل لکھے۔ کتا جو ہے وہ نیس العین نہیں ہے، اگر بسم اللہ کر کے اس کو ذبح کر دیں تو اس کا گوشت اور اس کی کھال اور ساری چیزیں پاک ہو جاتی ہیں، کھانا جائز نہیں۔ اور نبیز سے وضو کرنا درست ہے، اور کوئی اگر الٹا پلٹا وضو کرے تو وہ بھی درست ہے۔ نماز فارسی میں بھی درست ہے اور نماز کے اندر تعدیل ارکان واجب نہیں ہے۔ سارے مسائل اس نے لا کر کتاب سے دکھلائے۔ تو نوبت صاحب یہاں تک پہنچی، یہ صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ نے چلنے کا جو حکم دیا تھا، اس صراط مستقیم کو چھوڑنے کا نتیجہ لڑائی اور جھگڑے اور فساد کی شکل میں یہاں تک پہنچا، اور پھر اس کے بعد یہیں سے معاملہ ختم نہیں ہوا۔ قرآن ہمارے ہندوستان کا یہ واقعہ ہے۔ شاہ اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عملاً وہ حنفی مذہب پر چل رہے تھے، بعد میں انہوں نے کیا مذہب اختیار کیا یہ تو واضح نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ کشادہ ذہن کے آدمی تھے، شریعت کو سمجھنا اور سمجھانا چاہتے تھے،
دین کی بات کو واضح کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، یہ ترجمہ آج بھی پایا جاتا ہے، قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ اب فارسی زبان میں ترجمہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوا اور کیوں ہوا؟ نتیجہ جو ہوا وہ اس لیے ہوا کہ علماء نے پوری امت کو یہ سمجھا رکھا تھا کہ صاحب اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھنا ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، چھوٹا منہ بڑی بات، معمولی سا دماغ اور اللہ کی بات سمجھنا، اللہ کے رسول کی بات سمجھنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ فقہا نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھا اور اس کو فقہ کی کتابوں میں درج کر دیا۔ لہذا اب قرآن تو آپ بطور تبرک کے تلاوت کر لیں اور احادیث بطور تبرک کے پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، لیکن عمل کرنے کے لیے فقہ کی کتاب کافی ہے۔ اس سے جو آدمی تجاوز کرتا ہے وہ اسلام سے تجاوز کرتا ہے، وہ غلط کام کرتا ہے، بہت بڑی جرات کرتا ہے۔ یہ لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا تھا، قرآن حدیث سے پوری امت کو کاٹ رکھا تھا۔ اب شاہ صاحب نے قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ صاحب انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ کہا کہ ہے یہ جرات، اس آدمی نے اللہ کا کلام سمجھنے کی جرات کی ہے اور اس کا ترجمہ کرنے کی جرات کی ہے۔ تو وہاں کے دلی کے علماء کرام جو ہیں 200 تلواروں سے مسلح افراد کو لے کر کے مسجد اکبری میں گھس آئے، جہاں شاہ ولی اللہ صاحب رہتے تھے۔ یہ مسجد ایڈورڈ پارک کی جگہ پر تھی، انگریزوں نے 1857 کے حملے کے بعد اس کو ڈھا کر کے بالکل میدان بنا دیا۔ تو مسجد اکبری میں 200 مسلح افراد تلواروں سے مسلح ہو کر کے شاہ صاحب پر حملہ کرنے کے لیے گھس آئے، اور قریب تھا کہ ان کی شہادت واقع ہو جاتی، لیکن کچھ لوگوں نے حکمت سے کام لیا اور ان کو ایک دروازہ تھا اندر کی طرف، اس دروازے سے نکال کر کے وہاں سے بھگا دیا، تو بڑی مشکل سے ان کی جان بچ گئی۔ جبکہ شاہ ولی اللہ صاحب کے علوم کا حال یہ ہے کہ ان کے بعد سے آج تک ہندوستان میں کسی مذہب کے کسی بھی عالم نے یہ کہنے کی جرات نہیں کی ہے کہ میں شاہ ولی اللہ کے برابر نہیں رکھتا ہوں۔ ان کا علم اتنا زبردست تھا کہ کسی بھی مذہب کے کسی عالم نے یہ کہنے کی جرات نہیں کی آج تک کہ میرا علم ان کے برابر ہے یا ان کے قریب قریب ہے۔ اتنے صاحب علم تھے، مگر انہوں نے قرآن کا جب ترجمہ کیا تو ان کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی۔ تو اس طریقے سے امت کو کاٹ رکھا گیا تھا۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، یہ لوگ قرآن پر کیوں غور نہیں کرتے ہیں؟ کیا دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جس کے دل پر تالا لگا ہوا ہو وہ قرآن مجید کو نہیں سمجھے گا، ورنہ جس کے دل پر تالا نہ لگا ہوا ہو وہ قرآن مجید کو سمجھے گا۔ مگر یہ علماء کرام کہتے تھے کہ صاحب اللہ کا کلام کسی کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، کوئی اس کو سمجھنے کی ضرورت کرے تو یہ غلط ضرورت کرتا۔ تو یہ دین حنیف کے اندر انحراف ہوا، اور اس انحراف نے کسی زمانے میں بڑی شدت اختیار کی، کسی زمانے میں ذرا کم شدت اختیار کی۔ اگر کوئی آدمی مطمئن نہیں ہوتا ہے تو یقیناً وہ جس امام کے جس فتوے سے مطمئن ہو، جب تک وہ مطمئن ہے تب تک وہ عمل کرے، یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس عمل کے لیے اس قسم کا تعصب اختیار کرنا اور اس قسم کی شدت اختیار کرنا اور کتاب و سنت کو سمجھنے سے روکنے کی کوشش کرنا، یہ وہ بیماری ہے جس نے کہ دین سے انحراف کی شکل اختیار کر لی ہے۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے ہندوستان میں علماء نے جہاں احادیث کی خدمت کی ہے وہاں احادیث کی مرمت بھی کی ہے۔ احادیث کی خدمت کرتے کرتے اگر کوئی حدیث مذہب کے خلاف آ گئی تو اس کی مرمت بھی کر ڈالی ہے، اس کے الفاظ کو بدل دیا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے 20 روز تک تراویح پڑھاتے تھے، اس کے بعد وہ گھر بیٹھ جاتے تھے، یعنی آخری عشرے میں وہ گھر بیٹھ جاتے تھے، اور ان کی جگہ پر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح پڑھانا شروع کرتے تھے۔ لوگ کہیں کہ ابق ہو گئی، ابق ہو گئی، وہی بھاگ گئے، وہی بھاگ گئے، یہ حدیث ہے۔ اب کیا کیا کہ دیکھا کہ یہ سین لیلہ ہے،
تو کہا کہ چلو تھوڑی سی گنجائش ہے، لفظ لیلہ کو ہٹا کر کنارے کر دیا، وہاں پر شین کا بیان کر دیا کہ حتوئی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائی، 20 رات تراویح پڑھانے کی بات کی جگہ پر کر دیا کہ 20 رکعت تراویح پڑھائیں، کام کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کو اپنی جگہوں سے محرف کر دیا کرتے ہیں، مگر یہاں اس امت کے اندر بھی یہ کام ہو رہا ہے، اور جہاں ذرا سا موقع دیکھا تو ہاتھ مار دیا۔ اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں۔ سب سے زیادہ عجیب و غریب حرکت تو یہ ہوئی ہے کہ مسند حمیدی ایک کتاب ہے جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اور یہ روایت تقریباً 90 طریق سے مروی ہے، اور صحیح بخاری سے لے کر کے حدیث کی ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ وہ روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو رفع دین کرتے تھے، جب رکوع میں جاتے تھے تو رفع دین کرتے تھے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو رفع دین کرتے تھے۔ یہ حدیث اسی طریقے سے ہر جگہ ہے، اور مسند حمیدی کے جو نسخے موجود ہیں ان کے اندر بھی حدیث اسی طریقے سے۔ اب اس کی تحقیق شروع کی ایک صاحب نے، کیا کیا، تھوڑا سا موقع پا کر تھوڑا سا ادھر سے ادھر کیا اور کچھ سے کچھ بنا دیا حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو دونوں کندھوں تک رفع دین کرتے تھے، اور اس کے بعد کیا کیا کہ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَا يَرْفَعُ، لفظ فلا یرفع بڑھا دیا کہ جب رکوع کرتے تھے اور رکوع سر اٹھاتے تھے تو رفع دین نہیں کرتے تھے، ولا بین السجدتین، اور دونوں سے ادھر ادھر نہیں کرتے تھے۔ یعنی رفع دین کرنے کی جو حدیث ہے اس کو اس طریقے سے بدل دیا کہ رفع دین نہ کر رہا تھا۔ ایک آدمی اگر یہ عذر کر لے کہ صاحب یہ حدیث میرے نزدیک ثابت نہیں ہے یا منسوخ ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے، جیسے کہ بہت سارے عذر کرتے ہیں، تو اس حد تک تو شاید عذر اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جائے۔ لیکن کوئی اگر یہ صورت اختیار کرے کہ حدیث کا لفظ ہی بدل دے، چینج کر دے، اس کو بالکل الٹ دے، تو یہ تو وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، کہ بربادی ہے، ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس پر بھی ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، اور لکھ کر کے جو کچھ کمایا ہے اس پر بھی ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ تو بہرحال جب آدمی یہ طے کر لے کہ صاحب ہمیں وہ سب کچھ وہی چیز اختیار کرنی ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمائی، تو ایسی صورت میں تو صراط مستقیم پر چلتا رہے گا۔ بعض مسائل میں اگر اختلاف ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کے نزدیک ایک بات راجع ہو جائے، دوسرے کے نزدیک دوسری بات راجع ہو جائے، جس کے نزدیک جو بات راجع ہو گئی اس پر وہ عمل کر لے گا اور عند اللہ معذور ہوگا۔ لیکن اگر اس صراط مستقیم سے ہٹ کر کے اپنا ایک خاص پلیٹ فارم بنا لیا جائے اور اس پلیٹ فارم کو بچانے کی بہرحال کوشش کی جائے، چاہے اس میں اللہ اس کے رسول کی باتوں ہی کو کیوں نہ زخمی کر دیا جائے، تو ایسی صورت میں یہی سب کرتے ہیں۔ کہیں حدیث میں گڑبڑی کر دی جائے گی، کہیں قرآن مجید میں گڑبڑی کر دی جائے گی، کہیں کسی اور چیز میں گڑبڑی کر دی جائے گی۔ تو یہ انحرافات کی چند مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور صحیح راستہ جو کچھ ہے صراط مستقیم اس کو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث اس موقع سے یاد آتی ہے، وہ حدیث بڑی قابل عبرت ہے اور ہر آدمی کو اس پر بڑی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بیان فرما دی ہے۔ حدیث یہ ہے، مقدمے کے اندر ہے، ابن ماجہ کے بالکل شروع میں ہے، اس میں حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی، لکیر، ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور اس کے بعد 2 لکیر دائیں طرف کھینچی، 2 لکیر بائیں طرف کھینچی، ایک سیدھی لکیر کھینچی اور 2 لکیر دائیں، 2 لکیر بائیں، 4 لکیریں کھینچی، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ صراط مستقیم، یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ میرا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا راستہ ہے، اس پر چلو،
اس کے علاوہ دوسرے راستوں پر نہ چلو ورنہ وہ تم کو صحیح راستے سے دور ہٹا دیں گے۔ فرمایا کہ یہ جو لکیریں ہیں یہ گمراہی کی لکیریں ہیں جو لوگ کو ہدایت کے راستے سے دور ہٹانے والے ہیں۔ 4 لکیریں کیجیے، 5-10 لکیریں نہیں کیجیے، اس پر غور کیجیے کہ یہ کیا عجیب بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کس طریقے سے اس امت پر یہ بات منطبق ہوتی ہے۔ ائمہ کرام بیچارے تو ان تمام معاملات سے بری ہیں، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کا حکم جاننے کی کوشش کی اور جس حد تک ان کو حکم ملا اس پر عمل کیا، جہاں اجتہاد کی ضرورت پڑی وہاں اجتہاد کیا اور یہ واضح کر دیا کہ اگر اللہ کی اللہ کے رسول کی کوئی بات ہمارے فتوے کے خلاف مل جائے ہمارا فتویٰ دیوار پہ مار دو اور اللہ اس کے رسول کی بات پر عمل کرو۔ وہ بحمد اللہ بالکل بری ہو کر کے اس دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے وہ کام کیا جو انہیں کرنا تھا۔ اب بات آنے والے لوگوں نے ان کے نام پر عجیب عجیب چیزیں کر لی، ان چیزوں کے سلسلے میں آپ کو بہرحال غور کرنا چاہیے۔ میں اگر مسائل بیان کروں تو ایسے خطرناک مسائل ہیں کہ شاید آپ کو یقین نہ آئے۔ اب اللہ کے رسول کی بات تو شریعت ہو سکتی ہے، لیکن فقہا نے جس قسم کے مسائل کو گڑھ لیا ہے اسے کون شریعت کر سکتا ہے؟ مگر شریعت کے نام پر صاحب انہوں نے عجب قسم کے مسائل ایجاد کر رکھے ہیں۔ ایک صاحب نے کتاب میں لکھا ہے، کتاب میں کہ اگر شفا کی امید ہو تو سورہ فاتحہ کو پیشاب سے لکھ سکتے ہیں بطور تعویذ کے۔ اب آپ سوچئے اگر شفا کی امید ہو تو سورہ فاتحہ کو تعویذ کے طور پر پیشاب سے لکھ سکتے ہیں، موجود ہی الاشفاء والنظائر میں مسئلہ لکھا، ذرا غور کیجئے کہ آخر اس قسم کی اجتہادات کی کیا ضرورت ہے، غور کیجئے۔ الاشفاء والنظائر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے قرآن مجید رکھا ہوا ہے، اس قرآن مجید پر اس کی نظر پڑ گئی اور اس نے ایک آیت پڑھ لی قرآن مجید کی، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ قرآن مجید سامنے ہے، دیکھ کے پڑھ لیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی اسی کے بغل میں، تو اس صورت میں تو نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے ایک عورت آئی، چاہے وہ اجنبی ہی عورت کون ہو، ضروری نہیں کہ اس کی بیوی ہو، اس کے سامنے ایک عورت آئی مادر ذات ننگی ننگ دھڑنگ اور اس کے سامنے وہ ٹانگ پھیلا کر کے سو گئی، اس نماز پڑھنے والے کی نظر اس عورت کی شرمگاہ پر گئی اور شرمگاہ کے اندرونی حصے تک گئی اور اس کی طبیعت اس کی وجہ سے بگڑ گئی، لیکن اس نے نماز نہیں چھوڑی تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اس عورت کے اصول و فروع اس پر حرام ہو جائیں گے لیکن نماز فاسد نہیں ہوگی۔ دونوں مسئلے بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے اگل بغل میں لکھے ہوئے ہیں، نیچے ہوئے یہ مسئلہ اور یہ مسئلہ۔ قرآن میں دیکھ لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی اور وہ سب دیکھ لیا تو نماز فاسد ہے، نماز درست ہو جائے گی۔ اس قسم کے مسائل اور اجتہادات میں ان فقہا نے وہ زور باندھا ہے اور لگایا ہے کہ اگر آپ جمع کر دیں تو شاید کوک شاستر بھی ہیش ہو جائے۔ ہاں یہ صورتحال ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دین کی کوئی بہت بڑی خدمت نہیں کر سکتی ہے جتنا کہ نفس کی خدمت کی اور جتنا کہ اپنے پارٹی کی خدمت کی، صاف پارٹی کرنی چاہیے چاہے جس طریقے سے۔ ائمہ کرام اس قسم کی چیزوں سے بالکل بری ہے۔ کتاب ہے شرح وقایا، اس پر حاشیہ ہے چلپی حاشیے میں صاحب لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی عورت کو گھر کے جھاڑو دینے کے لیے خدمت کے لیے رکھا تو اس سے وہ جمع بھی کر سکتا ہے، امام صاحب کے مذہب کو مطابق درست، رنڈی کی اجرت فلان ہے، امام صاحب کے مذہب کو مطابق کیا سکتا ہے۔ میں اسی قسم کا فتویٰ دینے کے لیے تھے، انہوں نے یہی کام کیا تھا، مگر ائمہ کے نام پر جو جماعتیں کھڑی کی گئیں ان جماعتوں کے فقہا نے یہ سب بدماشیاں اور پھر دین کے نمائندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، بڑے مقدس ہیں، قابل احترام ہیں، ساری باتیں نہیں ہو سکتی، مگر اندر سے سارا معاملہ ہے۔ کتابوں میں ایسی ایسی خرافات ہے
کہ وہی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے وہ خرافات لائی جائیں تو آپ یقین نہیں کر سکیں گے کہ کوئی صاحب علم اس طرح کی باتیں نہیں کرتا۔ تو یہ سب انحرافات ہیں دین سے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کے جذبے سے خالی کر کے خالص دنیائی معاملات میں ان کے ذریعے سے مستغرق کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ فسادات چھوڑ کر کے اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، ان کے معنی و مطالب کو سمجھیں، احادیث پڑھیں، ان کے معنی و مطالب کو سمجھیں، تو انشاءاللہ آپ کو ہدایت ملے گی، روشنی ملے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ٹھیک اور صحیح دین ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلائے، اور ادھر ادھر جو کچھ بھی کبھی ہو، کجی ہو، خرابی ہو، گمراہی ہو، اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔